فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات سے قبل چند توحید کے احکامات بیان کیے ہیں اور اس کے بعد والدین سے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو نہ اف کہو اور نہ جھڑکو۔ وقل لهما قولا کریما، اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل، اور ادب و احترام کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، جس طرح میرے بچپن میں مجھے انہوں نے پالا اسی طرح ان پر آپ رحم فرمائیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اس خدشے کو دور فرما دیا کہ آپ کی زبانی ادب و احترام سے کام نہیں چلے گا۔ آپ اگر ظاہری طور پر تعظیم کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ نے آگے فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل میں کیا ہے ادب و احترام کے تعلق سے، والدین کی خدمت و اطاعت کے تعلق سے، عزت و احترام اور اکرام کے تعلق سے دل کے اندر کیا ہے وہ تیرا رب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، تم نیک ہو یا نہیں، اس سلسلے میں تم خالص
اللہ کے حکم کے مطابق والدین سے حقیقی طور پر دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت احترام، ان کی خدمت اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو یا نہیں، وہ جانتا ہے وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اور جو شخص اس شفقت و محبت کے ساتھ، حقیقت حال کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسے اللہ بخش دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مغفرت فرما دے گا۔ تفسیر قرطبی کے اندر ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ اور اپنے حکم کے تابع داری کے ساتھ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن کی دوسری جگہ پر اس کی تائید فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرے شکر کے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے مان بعد، اپنی شکر گزاری کے مان بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ میری عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت کرنی ہے، میری شکر گزاری کے ساتھ والدین کی بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ والدین نے ان کے ولادت سے لے کر بڑے ہونے تک کتنی مشقتوں کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کو جھیل کر اسے بڑا کیا ہے، اور ان کو بڑا کرنے میں، ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں ماں باپ نے کتنے مصائب اور کتنے آلام کا وہ سامنا کیا ہے، اور کتنے دکھ اور پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ بڑا افسوس، صد افسوس کا مقام ہے کہ انسان چند ہی دنوں کے بعد جیسے ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے ان تمام احسانات کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ لیکن وہ خالق کائنات، وہ خالق ارض و سماوات، وہ عرش عظیم کا مالک ماں باپ کو نہیں بھلایا۔ اس نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت کو ذکر فرما کر، وہ اپنے شکر گزاری کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کو بیان کر رہتی دنیا تک، قیامت تک قرآن کے اندر ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے مستحب وقت پر پڑھی جائے۔ ثم ایون، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ یعنی نماز کو نماز کے مستحب وقت پر اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تم میں سے جو چاہے اس کی حفاظت کر لے اور جو چاہے اسے ضائع کر دے۔ ایک موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا
کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں ہی تیری جنت ہے یا جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ ماں باپ کی خدمت و اطاعت جنت میں لے جانے والی ہے، اور ماں باپ کی بے ادبی، ان کی ناراضگی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بہت ہی اوپر اٹھ کر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم و دوزخ کی وعید کیا اس شخص کے بارے میں بھی ہے کہ جس شخص کے ساتھ اس کے والدین نے ظلم کیا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وَإِنْ ظَلَمَا، ہاں اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، وَإِنْ ظَلَمَا، ہاں اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، وَإِنْ ظَلَمَا، ہاں اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، تو بھی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اور اس کی بے ادبی اور اس کو ناراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں ہے، اگرچہ ماں باپ نے اولاد کے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، رونگٹا کھڑا کر دینے والی بات ہے۔ آج ہم سب کو جائزہ لینے کا مقام ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا ہے، ہم نے ماں باپ کی خدمت و اطاعت کے تعلق سے اپنا کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، تم جھرک تک نہیں سکتے ہو، تو پھر زبان سے کچھ کہنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ جس رویے کو فالو کرتے ہیں، جس طرح کے ہم ان کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، رویہ اختیار کرتے ہیں، خدا کی پناہ احادیث کے ذخائر میں بھرا پڑا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کو ناراض کرنے والے، اللہ اکبر، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو دنیا میں کیے ہوئے گناہ کو وہ یا تو آخرت تک کے مؤخر فرما دے گا یا پھر اس گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ زیادتی جو شخص کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ آخرت تک مؤخر نہیں فرماتا بلکہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے ماں باپ کو ناراض کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو خوش کرنا ہے، رب کو اپنا بنانا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کو خوش رکھنا ہوگا۔ ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضی، ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر تم علم چاہتے ہو تو استاذ کی خدمت کرو، اور دولت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ علم چاہتے ہو تو استاذ کی خدمت کرو، اور دولت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ والا واقعہ بیان فرمایا۔ علقمہ یہ وہ صحابی ہیں جو ہر ایک ان کے نام سے واقف ہوں گے، جو بیان سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں۔ علقمہ ایک بہت مشہور صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابی ہیں
تو آپ جانتے ہیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی غوث اور قطب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. صحابہ کا وہ مقام ہوتا ہے, صحابہ کا وہ درجہ ہوتا ہے, وہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی غوث اور قطب اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو پھر اس مشہور صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا اور حدیث کے اندر آیا کہ جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے اور وہ جاکنی کا عالم ہوتا ہے تو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں نکل رہا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال کو بھیجا گیا کہ جائیے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائیے. حضرت بلال جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ علقمہ کے والدین باحیات ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ان کی بوڑھی والدہ باحیات ہیں, صرف بوڑھی والدہ باحیات ہیں. حضرت بلال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا کے ان سے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور اگر وہ نہیں آئیں گی تو میں خود وہاں پہنچتا ہوں. حضرت بلال جاتے ہیں اور جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں. پیغام پہنچانے کے بعد حضرت بلال کی آواز پر اور اس سوال پر وہ خود کہتی ہیں کہ میں خود ہی چلوں گی. ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اور لاٹھی کے سہارے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ علقمہ کے احوال کیا ہیں؟ بوڑھی والدہ فرماتی ہے کہ ان کے احوال بہت اچھے, کثرت سے نماز پڑھتا ہے, کثرت سے تلاوت کرتا ہے, کثرت سے روزہ رکھتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تعلقات کیسے ہیں ان کے ساتھ؟ تو کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں, تعلقات اچھے نہیں ہیں, میں علقمہ سے ناراض ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ناراض ہو, کس بات پہ ناراض ہو؟ غور کیجئے گا میرے نوجوان بھائیوں. حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس لیے ناراض ہوں کہ علقمہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, فضیلت دیتا ہے, اسی کی بات سنتا ہے, میری کوئی بات نہیں سنتا, اس لیے میں ناراض ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو. کہا میں معاف نہیں کروں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال, جی حضور, جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور اس میں علقمہ کو ڈال دو. یہ سننا تھا کہ بوڑھی والدہ, آپ جانتے ہیں کہ ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے کہ تمہیں کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو اور کتنا خفا کیوں نہ ہو, لیکن جیسے ہی سنا کہ اس آگ کے اندر علقمہ کو ڈالا جائے گا, کہا یا رسول اللہ علقمہ کو آپ آگ میں ڈالیں گے؟ کہا کہ ہاں, اس لیے کہ اس آگ سے آخرت کی آگ کئی گنا اس کی شدت ہے, اس لیے اس کی سزا یہی دے دی جائے. کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا, میں نے اسے معاف کر دیا. باہر تشریف فرما تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہا کہ جاؤ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. وہ جاتے ہیں اندر, دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس واقعے کو سنانے کا منشا اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جس ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ خالق حقیقی تو وہی اور وہی ہے صرف, لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ ہے. دنیا میں تربیت اور پرورش پانے کا وسیلہ ماں باپ ہے. اس لیے رب حقیقی تو وہی رب ہے جو عرش پر مستوی ہے, لیکن ماں باپ یہ ہمارے رب مجازی ہیں. یہ رب مجازی جب ہوئے تو ان کی شان, ان کا مقام, ان کا مرتبہ بھی نبی اللہ کے بعد ہے, اور اللہ نے خود اس کو ثابت کر کے بتلایا, قرآن کے اندر ذکر کر کے بتلایا کہ میرے بعد تم خدمت و اطاعت اپنی ماں باپ کی کرو.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ماحول میں آج ایسا ہو گیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ بعض لوگ غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلم طبقہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپڈیٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو غیر قوم کے لوگ کرتے ہیں کہ انہیں اولڈ ہاؤس کے اندر بھیج دیتے اور انہیں سال میں ایک آدھ مرتبہ ملنے جاتے، ان کی خبر گیری نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا ہے کیا گزر رہا ہے، انہیں اپنے پرورش کیے ہوئے اولاد اور پرورش کی ہوئی تربیت کی ہوئی اولاد سے کیا امیدیں تھی، کیا توقع تھی، وہ ساری کی ساری وہ لیے ہوئے اور دل سے ایک آہ نکل رہی ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حکایتوں کے اندر آتا ہے، آپ تڑپ جائیں گے، حکایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کرایا، اور جب وہ 7ویں مرتبہ حج سے فارغ ہوا، طواف سے فارغ ہوا، تو میزاب رحمت کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ تم نے اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ وہ چیز ہے، ماں باپ وہ شے ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ جس نے ماں باپ کو ٹھکرایا ہے، دنیا اسے ٹھکرا دی ہے۔ جس نے ماں باپ کو توہین کی ہے، ماں باپ کی تذلیل کی ہے، دنیا میں وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات یقین جب ہوتا ہے ماں باپ کی اہمیت کا، اور انہیں خیال جب آتا ہے جب وہ مر جاتے ہیں، تب سوچتے ہیں، تب روتے رہتے ہیں کہ ماں باپ تھے تو کیا، لیکن جب تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کیا عزت و احترام کا معاملہ کرتے تھے، ان کی کتنی خدمت کی، اور خدمت کر کے آپ نے اپنی دنیا اور آخرت کیسی بنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو کہا کہ اس شخص کی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو، وہ شخص ہلاک ہو، کہ وہ شخص ہلاک ہو۔ 3 مرتبہ جب کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، تینوں بات پر کہا آمین آمین۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور اس نے کہا کہ جس شخص کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس نے پھر بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، ابتدا سے لے کے انتہا تک خدمت و اطاعت کر کے اپنے آپ کو مستحق کے جنت نہیں بنایا، تو اس شخص کی ہلاکت کی بد دعا کر رہے تھے تو میں نے آمین کہا۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ فرشتہ ہے جبرائیل جس کی صداقت و امانت کی گواہی رب نے دی ہے، وہ بد دعا کر رہے ہیں، اور وہ نبی جو صادق و امین ہے، اور صادق و امین ہونے کی گواہی ایمان والوں ہی نہیں بلکہ کفار مکہ نے بھی دی ہے، وہ اس بد دعا کی قبولیت پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بتائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، اپنے ماں باپ کو تذلیل کر کے، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کر کے دنیا کے اندر کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی وہ نامراد اور ناکام ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، احادیث بے شمار ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی بھرپور خدمت کرنی چاہیے،
ہر اعتبار سے خدمت کرنی چاہیے، مال کے ذریعے سے ہو۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے میرا مال لے لیا ہے، مجھے نہیں دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ ان کے باپ کو بلا کے لایا جاتا ہے تو کہا کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم نے اس کا مال لے لیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ وہ مال میں صرف ان کی پھوپھی، ان کے خالہ اور اپنی ذات کے سوا کہیں خرچ نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد عربی میں ای کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لو، جس کا تم واویلا کر رہے تھے وہ تو کوئی خاص بات ہے ہی نہیں اور تم شکایت لے کے آ گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کو بلانے، اس باپ کو بلانے سے پہلے جبرائیل آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص آئے تو اس سے پوچھئے گا کہ تم نے اس وقت دل میں کیا کہا تھا جو بات تمہارے کان نے بھی نہیں سنے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد جب یہ بات پوچھ لی تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے دل میں کیا کہا تھا جو تمہارے کان نے بھی نہیں سنا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یقین آپ کی صداقت پر اور بڑھ گیا کہ میں نے جو کہا دل میں وہ میرے کان بھی نہیں سنا سوائے میرے رب کے، اور رب نے آپ کو وہ بات پہنچا دی۔ میں نے کچھ اشعار پڑھے، اس کا ترجمہ میں کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے دل میں یہ کہا تھا کہ واہ جی، میں نے تمہیں بچپن میں کس طرح سے محنت و مشقت کے ساتھ پالا تھا، تمہاری پرورش اور تربیت کی تھی۔ تم جب بیمار ہوتے تھے تو میں اپنی رات کی نیندوں کو حرام کر دیتا تھا، 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ چمٹا رہتا تھا، حتیٰ کہ جب تم بیمار ہوئے تو بھی میں تم سے الگ نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ تمہاری بیماری مجھے لگ گئی اور میں بیمار ہو گیا، پھر بھی میں تمہاری دیکھ بھال کیا، پھر بھی تمہاری حفاظت کیا، اور ہر طرح سے میں تمہیں سکھ پہنچانے کی کوشش کیا۔ لیکن آج جب تم بڑا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا باپ لے لیا، جبکہ میرے ہی مال سے تیرا علاج کیا تھا، میرے ہی مال سے تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، میرے ہی مال سے تیرے کپڑے کا انتظام کیا تھا، اور آج کہتا ہے کہ میرا مال میرے باپ نے لے لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ انت و مالک لابیک، کہ جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں ایک مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے اندر جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کمی بیشی کیے بغیر وہ بیٹا اور بیٹیوں کو برابر دے گا، یہ شرعاً مسئلہ ہے۔ جیسے مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے، بیٹا کو 2 حصہ ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کا ضابطہ مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زندگی میں حیات میں اگر مال کی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہدیہ اور تحفہ کہلاتا ہے باپ کی طرف سے اولاد کے اندر، اس لیے ساری اولاد اس کی برابر ہوتی ہے۔ بیٹا کو جتنا دیا جائے بیٹی کو بھی اتنے دینے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شوشہ چھوڑا کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے اور اس کی کثرت خدمت، کثرت اطاعت اور اس کی فرما برداری سے متاثر ہو کر وہ اس کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو یہ ظلم اور ناانصافی نہیں ہے، بلکہ اس کا دینا اس اولاد کو بالکل درست ہے۔ یہاں دنیا میں بھی دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور میرا بھائی نہیں کرتا ہے، میری بہن نہیں کرتی ہے، دوسری اولاد ان کی نہیں کرتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے بعد میں ایک تقریر کی تھی، جب ان کا جنازہ نکلا اور قبر میں دفن کر دیے تو دفن کرنے کے بعد جو ہے انصار و مہاجرین سے خطاب فرمایا کہ سن لو اے مہاجرین و انصار کی جماعت کہ آج سے جو لوگ
تم میں سے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے گا، فضیلت دے گا، اس پر لعنت ہے اور اس کا فرض و نوافل، فرائض و نوافل قبول نہیں ہے۔ بتائیے، نماز جو فرض ہے، نوافل جو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اگر تم نے ظلم کیا، ماں باپ کے ساتھ تم نے نافرمانی کی، تو وہ نماز روزہ دنیا ہی میں رکھی رہ جائے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بھی قبول ہو، ہمارا روزہ بھی قبول ہو، ہمارا ذکر بھی قبول ہو، ہر عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہو، تو شرط ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خدمت کیجئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے اور والدین کی خدمت و اطاعت میں کوئی کمی مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت و خدمت کا معاملہ کرنے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔